السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، رمضان کی کرنیں سیریز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ ایک نئی کرن کے ساتھ وہ ہے نظام الہی کے پابند بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس نظام میں فٹ کرنا ہے، اسی کے تحت چلنا ہے۔ بہت ساری چیز ممکن ہے آپ کو اچھی لگیں، لیکن اگر اللہ کا حکم اس کے متعلق نہیں ہے تو وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حکم دیتا ہے۔ رمضان کی یہ کرن کہاں سے میں نے لی ہے؟ وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ آپ فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند کو دیکھ کر کے ہی رمضان کے ختم ہونے کا اعلان کرو۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر غبار آلود ہو، آسمان غبار آلود ہو جائے تو ایسی صورت میں فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کے 30 کی عدد کو پورا کرو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے ایک نظام بتا دیا، نظام الہی، کہ چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے اور چاند کو دیکھ کر کے ہی عید منانا ہے۔ اب روزہ رکھنا اور عید منانا یہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے، اب کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ چلیے اور روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ 29 کی تاریخ کو چاند دکھا نہیں اور آسمان غبار آلود تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں چاند دکھ گیا اور ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اس بنیاد پر اب چلیے ہم ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں شک کا روزہ، کہ کہیں رمضان شروع نہ ہو گیا ہو، چاند ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اور رمضان شروع ہو تو ایک روزہ چھوٹ جائے گا۔ یہ سوچ اچھی ہے، یہ فکر اچھی ہے، نیت اچھی ہے، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ عمار ابن یاسر اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بکری لائی گئی جو بھنی ہوئی تھی، فقال اکلوا، آپ نے فرمایا لوگوں کھاؤ۔ فتنحى بعض القوم، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ وقال انی صائم، کہا میں روزے سے ہوں۔ فقال عمار بن یاسر، عمار بن یاسر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه، جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن کے بارے میں شک ہے، فقد عصى ابا القاسم رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس نے ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ روزہ جن لوگوں نے رکھا تھا ان کی نیت بہت خالص تھی، نیک تھی، اللہ کی رضا و خوشنودی چاہتے تھے کہ کہیں رمضان شروع ہو گیا ہو اور ہم سے ایک روزہ ضائع نہ ہو گیا ہو، اس بنیاد تو لاؤ رکھ لیتے ہیں تاکہ رمضان چھوٹنے نہ پائے، حالانکہ چاند لوگوں نے دیکھا نہیں تھا۔ نیت اچھی ہے لیکن نظام کے تابع نہیں ہے۔ اس بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی قرار دی گئی، ان شریعت کے خلاف قرار دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ تمام تر امور میں ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، گرچہ وہ حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا پھر ہم اس کے علاوہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے تابع بنیں، نہ یہ کہ ہمیں جو اچھا لگتا ہے
ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، جو ہمارے من میں اچھا لگتا ہے، جس کو ہم نے نیکی قرار دے لیا ہے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ نیکی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ لہذا پوری زندگی اللہ کے نظام کے تحت ہم کو گزارنی چاہیے۔ تجارت کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، طلاق وغیرہ کے معاملات ہوں، تمام تر معاملات میں اللہ کے نظام کے ہمیں تابع رہنا چاہیے۔ دنیا کے ایک اپنا نظام ہے، لوگوں کا اپنا ایک نظام ہے، سماج و معاشرہ کی ایک سوچ ہے، باپ دادا کی بھی رسم و رواج ہیں، خاندان کی پرمپرا ہے، وہ تمام چیزیں لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں ہمیں اپنانا کیا ہے؟ ہمیں کس کے تابع رہنا ہے؟ لوگوں کے حکم کے تابع، سماج و معاشرہ کے رسومات اور پرمپرا کے تابع، یا بڑوں کے تابع؟ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ہمارے لیے اللہ کا جو حکم ہے ہمیں وہ تلاش کرنا ہے اور اس کے تابع رہنا ہے۔ اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کئی ایسے مسائل آتے ہیں، ہمارے گھریلو مسائل ہیں، جہاں اپنے گھر کے اعتبار سے ہم مسائل کو حل کرنے جاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے احکام موجود ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی صورت میں پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ پیغام مل رہا ہے، یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کا جو نظام بنا ہوا ہے اس کے تحت اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور ایک گارنٹی ہے کہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ رب العالمین ہمیں رمضان کے اس پیغام کو سمجھنے والا اور اس کرن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور پوری زندگی ہمیں نظام الہی کی تابع ہو کر کے گزارنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں تو اس کی توفیق دے، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔